وہ حرف راست کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و باجزید، تیرا جمال بے حجاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آج اس شخصیت کی اس عالم رنگ و بو میں آمد کا دن ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تکمیل انسانیت کے معراج پر سرفراز فرمایا۔ عرب کی بے آب و گیا سرزمین پر کھلنے والا یہ پھول، جس کی خوشبو سے مشرق و مغرب کو معطر کیا، آج تک دنیا بھر کے لکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ ٹائم بھی ایک ایسا مورخ ہے جس نے دنیا کے ہر بڑے تاریخی واقعہ کو، بڑی شخصیت کی آمد کو، تاریخ کے مد و جزر اور انقلابات کے حوالے سے واقعاتی پس منظر سے ثابت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی قوم میں ایک خاص قسم کے حالات پیدا ہوں تو ان کی کوکھ سے ایسی شخصیت جنم لیتی ہے، اور اگر کسی خطے کے انسانوں میں ایسی بے اطمینانی ہو تو وہاں اس صورت کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اپنے اس تجزیاتی کلیے کے مطابق اس نے دنیا کے ہر بڑے واقعے اور ہر بڑی شخصیت کو حالات و واقعات کی پیداوار قرار دیا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کٹے ہوئے اس لقتک صحرا میں پیدائش اور ان کی شخصیت اور تعلیمات کی توجیہ بیان کرتے ہوئے مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تحریر کر دیتا ہے کہ میں نے تاریخ کے چاروں طرف پھیلے لقتک صحرا میں اس طرح پھول کھلتے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خانہ بدوش معاشرہ جو پوری دنیا سے الگ تھلگ تھا، جن پر کسی تہذیب، فلسفہ یا کسی معاشرتی ماحول کا اثر نظر نہیں آتا، ایسے خطے میں اخلاق حسنہ سے مزین اور تعلیمات انسانیت کی مشعل تھامے ایک ایسے پرشکوہ مینار کا ظہور ہوتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی توجیہ تلاش کرنے والے کی عقل خیرہ۔ سوچئے، وہ معاشرہ جہاں نسلی، قبائلی اور علاقائی تعصبات کے بت عام زندگی میں لوگوں کو محکوم بنا چکے تھے، وہاں اچانک ایک آواز گونجتی ہے، سنو اے عرب و عجم، جس کے دل میں رائی برابر بھی تعصب ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تم میں سے کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، یا کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ کبر و نخوت کے بت توڑتے ہوئے فرمایا، وہ لباس جو تم تکبر کی نیت سے زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر چلتے ہو تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ جو شخص شہرت کے لیے کوئی لباس پہنے، اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں انسان ایک دوسرے کے حقوق کو بھولا ہوا تھا، فرمایا جس نے پڑوسی کے کتے کو مارا اس نے پڑوسی کو ایذا دی۔ پھر فرمایا، سنو، پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، خواہ وہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے۔ جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، خواہ اس کا پڑوسی کافر ہو یا مومن۔ آج کے فتنہ و فساد کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیے اور تجزیہ کیجئے کہ کیا آپ نے سچ نہیں فرمایا تھا؟ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی حرص فساد ڈالتی ہے۔ انسانوں پر انسانوں کی بادشاہی کے اصول کی نفی کرتے ہوئے کہا، اللہ نے اور ہر نبی نے اس شخص پر لعنت کی جو ظلم و جور سے کسی قوم کا بادشاہ بن بیٹھے تاکہ عزت داروں کو ذلیل کرے اور کمینوں کی حمایت کرے۔ یہی نہیں بلکہ ظلم، جبر اور ڈکٹیٹرشپ سے نجات کا راستہ دکھاتے ہوئے فرمایا، بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم حاکم کے روبرو کہتی جائے۔ متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور طاقت رکھتے ہوئے اسے ظلم سے بات نہ رکھیں تو اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرے گا۔ علامہ اقبال میسولینی سے ملنے گئے۔ میسولینی ایک لمبی سی میز کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا، تم جس پیغمبر کو مانتے ہو
اس کا کوئی ایک ایسا قول تو سناؤ جس سے معلوم ہو کہ وہ الہامی ہے۔ اقبال نے کہا میرے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم مدینے کی آبادی کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گے بلکہ ایک نیا شہر آباد کریں گے۔ میسولینی ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا میں نے آج تک انسانیت کی بہتری کے لیے اس سے بڑی بات نہیں سنی۔ دنیا آج اس بات پر متفق ہے کہ بڑی جرم کی پناہ گاہ اربنائزیشن ہے، گناہ کی نرسری ہے، اور سارے جرم اور مسائل بڑے شہروں کی وجہ سے ہی برپا ہوتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ذکر نہ میرے جیسے کم علم اور بے مایہ انسان کے بس میں ہے، اور نہ ہی یہ موضوع ایسا ہے جن کا چند سطریں احاطہ کر سکیں، لیکن جب اوپر بیان کی گئی چند احادیث کے آئینے میں اپنے ارد گرد کی دنیا دیکھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، خود سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نسل، رنگ، قبیلہ، قوم اور عقیدہ کے تعصب میں ڈوب کر ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارتے، مدتوں دشمنیاں پالتے ہیں اور راتوں کو چین سے سو نہیں پاتے ہیں؟ کیا ہمارے لباس اور ہماری زیب و زینت تکبر سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ ہمیں گھومنے والی کرسیوں پر ٹیڑھا منہ کر کے بولنے میں مزہ آتا ہے، ہمارے دروازوں پر سائل چٹ بھیج کر انتظار کرتا رہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم باہر نکلیں تو سائرن کی آواز اگر ہمارے لیے راستہ نہ بنائے تو ہم لوگوں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ کیا ہم لوگ عبادتوں اور ریاستوں کے لیے لوگوں کو بلانے نکلتے ہیں، لیکن کیا کبھی محلے یا پڑوس میں کسی پڑوسی کی بھوک مٹانے یا اس کے دکھ بانٹنے کے لیے ایک جماعت کی صورت باہر آئے؟ مرتبے اور دولت کی خواہش نے ہمیں بھیڑیا نہیں بنا دیا؟ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو اور بڑے لوگ چھوٹے لوگوں پر ایسے ہی پل پڑتے ہیں جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر۔ کیا آج تک کبھی کوئی شخص ہم پر ظلم اور جور سے بادشاہ نہیں بن بیٹھا اور اس نے اقتدار میں آ کر عزت داروں کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا اور کمینوں کی حمایت کر کے انہیں سرفراز نہیں کیا؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے تو ظالم کا ہاتھ روکنے میں اور نہ ہی ظلم پر صدائے احتجاج بلند کرنے میں کبھی کوئی کوشش کی ہو؟ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر جس نبی کی صداقت پر اس کے دشمن بھی قسم اٹھایا کرتے تھے، اس نے تو اس دنیا میں ہی دردناک عذاب کی بشارت دی ہے۔ سورہ مائدہ کی ان آیات کو پڑھ لیجئے اور پھر اپنے حالات دیکھ لیجئے، کیا عذاب ہمارے دروازے پر دستک نہیں دے رہا؟ اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ حرف راست کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے دکھا۔